کفار مکہ میں دو بہت بڑے تھے، ایک ابو جہل اور دوسرا ولید ابن مغیرہ۔ ولید ابن مغیرہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں وحید ابن الوحید ہوں، میں یکتا ہوں، یکتا کا بیٹا ہوں، یعنی میرے جیسا بھی مکے میں کوئی نہیں اور میرے باپ جیسا بھی کوئی نہیں تھا۔ ولید ابن مغیرہ کی جو پراپرٹیز تھیں، باغات تھے اور بزنس تھا، یہ مکہ سے لے کے طائف تک بڑی بڑی زمینیں اس کی تھیں، اور اس کے پھل کے باغات اور چیزیں ایسی تھیں کہ گرمی اور سردی ہر موسم میں، جتنے بھی موسم وہاں تھے، ہر موسم کے پھل اور سبزیاں چیزیں اس کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی ایک سال کی آمدنی، سالانہ آمدنی 1 کروڑ سونے کے سکے ہوا کرتے تھے، یہ اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ تو بہت بڑا سردار اور بہت امیر آدمی تھا، بہت اس کا نام تھا۔ یہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اسلام کی حقانیت اللہ نے دشمنوں کے دل کے اندر بھی سمجھا دی تھی۔ گو وہ اپنے تکبر کی وجہ سے بات کو نہ مانتے تھے، لیکن اسلام کی حقانیت کو سمجھ گئے تھے، جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ ولید ابن مغیرہ نے نبی علیہ السلام کی قرات سنی، سورہ مومن 24ویں سپارے کی ابتدائی آیات، سورہ مومن کی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ جب یہ کلمات اس نے سنے تو اس کے دل کے اندر اترے، اور اس نے پھر کہا، ولید ابن مغیرہ نے بے ساختہ کہا اور اللہ کے کلام کو ماننے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، نہ کسی جن کا ہو سکتا ہے، اس میں بڑی حلاوت ہے اور بڑی اس کے اندر رونق ہے، اور اس کا اعلیٰ جو ہے وہ پھل دینے والا ہے، اور اس کے نیچے سے پانی جاری ہوتا ہے، اور بلا شبہ وہ سب سے بلند ہو کر رہے گا، کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا، یہ بشر کا کلام ہی نہیں۔ اب مکے کے اتنے بڑے سردار کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے اور اہل مکہ نے سنے تو مکہ کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں سوچنے لگے، ایمان لانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ جب ابو جہل اور چند بڑے سرداروں کو پتہ لگا کہ ولید ابن مغیرہ کی یہ حالت ہوئی ہے، تو ابو جہل نے ایک پلاننگ کی اور بڑی مکاری کے ساتھ ولید ابن مغیرہ کو پھر اس نے ڈیل کیا، اور پھر معاملے کو ایسا پہنچایا کہ ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ مزید کفر کے بول بیٹھا، اور قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لعنت کی اور اس کو عذاب کی خبر دی۔ ابو جہل گیا، ابو جہل کو پتہ لگا نا کہ ہمارا ہی اپنا اتنا بڑا یہ اب اسلام لانے کے قریب ہو رہا ہے، یہ اسلام کے حق میں بات کر بیٹھا ہے، نبی کے حق میں بات کر بیٹھا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کے اثرات زیادہ پھیل جائیں۔ فوری طور پر اس نے ایک پلاننگ کی، سوچا، مشورے کیے، اس کے بعد ولید ابن مغیرہ کے پاس آیا۔ ابو جہل جب آیا نا تو بڑی غمگین، مسکین، پریشان صورت بنا کے آیا۔ ولید ابن مغیرہ نے پوچھا، کیا بات ہے ابو جہل، تم پریشان کیے ہو؟ کہنے لگا، تم بوڑھے ہو گئے ہو نا، تو مکے کے لوگ سوچ رہے ہیں بھئی چندہ کریں، تمہاری کوئی مدد کریں، تمہارا بڑھاپا اچھا گزر جائے۔ لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ تم تو روٹی پانی کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے تم محمد ابن عبداللہ اور ابن ابی قحافہ کی تعریفیں کرتے ہو، ان کے کلام کی تعریفیں کرتے ہو تاکہ تمہیں وہ کچھ کھلا پلا دیں۔ اب جو اس نے بات کی نا ولید ابن مغیرہ کے تو اندر بالکل جا کے کسی کو پن کرنا ہوتا جا کے لگ گئی پوری برے طریقے سے، یا پورے غرور کے اندر اور پورے تکبر کے اندر وہ آ گیا، اور وہ جو اثر تھا اس کے اندر قرآن کا، وہ سوچ ایک دم ختم ہوئی، اور اپنے تکبر میں آ کے کہنے لگا، تمہیں نہیں پتہ؟ لات و عزا کی قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں کتنا امیر آدمی ہوں، میری مال و دولت کا تجھے اندازہ نہیں ہے، اور کیا میں ان کے ٹکڑے، ان غریبوں کے ٹکڑے کھانے کے لیے جاؤں گا؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ لیکن سن لو، تم جو انہیں کہتے ہو نا کہ وہ مجنون ہے، کیا تو ابو جہل، اب یہ ایک کافر دوسرے کافر سے پوچھ رہا ہے، ایک کافر ہے ابو جہل، دوسرا ہے ولید ابن مغیرہ، ذرا سنیے بات۔ ولید ابن مغیرہ نے 4 سوال پوچھے ابو جہل سے، چاروں سوالوں میں ابو جہل ایک ہی جواب دیتا رہا۔ ولید ابن مغیرہ نے پوچھا، تم انہیں مجنون کہتے ہو، کیا تم نے زندگی میں کوئی ان کی ایسی حرکت دیکھی ہے جو مجنون کی ہوتی ہے؟ ابو جہل نے جواب دیا، واللہ نہیں، ہم نے واللہ، اللہ کی قسم میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگ انہیں شاعر کہتے ہو، کیا تم نے کوئی ان کا کبھی شعر سنا ہے؟ ابو جہل نے پھر وہی کہا، لا واللہ، نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔
اس کے بعد اس نے کہا تم کہتے ہو ان کو کذاب جھوٹے، کیا تم نے زندگی بھر ان کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو ابو جہل نے پھر اقرار کیا لا واللہ ہم نے کبھی انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد ولید ابن مغیرہ نے پوچھا تم انہیں کاہن کہتے ہو، حالانکہ تم نے اور میں نے بہت سے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام کو، ان کے رہن سہن کو بھی دیکھا ہے، کیسے ناپاک گندے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا وہ کاہن ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا لا واللہ وہ کاہن نہیں۔ ابو جہل کو سارے اقرار کرنے پڑے، لیکن اب پھر اس نے پینترا بدلا کہ بھئی اس بندے کو ہاتھ سے کسی طرح جانے نہ دیا جائے اور روکا جائے۔ تو ساری بات کرنے کے بعد اب ابو جہل کہتا ہے اچھا بھئی وہ ساحر بھی نہیں، وہ کاہن بھی نہیں، وہ کذاب بھی نہیں، وہ مجنون بھی نہیں، پھر تم ہی بتاؤ آخر وہ کیا ہے، تم ہی کچھ بتا دو۔ اب قرآن مجید کے اندر آتا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر۔ جب یہ بات اس نے پوچھی تو اس نے ولید ابن مغیرہ نے پہلے ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر منہ موڑا، منہ بسور دیا جس سے نفرت کا اظہار ہو، اور پھر کہنے لگا کہ ان کو مجنون، شاعر، کذاب اور کاہن تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں ان کو ساحر کہا جا سکتا ہے، ان کو ساحر کہا جا سکتا ہے۔ ساحر کیوں؟ کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے سے بچتے تھے کافر، ہر قسم کی فحش، بیمار، بے حیائی، قتل و غارت گری سب کچھ تھا، لیکن یہ لوگوں کے اندر جھوٹا کہلانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں ابو جہل نے ہر جگہ سچ بولا، اس نے بھی سچ بولا۔ اور ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوتے اور نجاشی بادشاہ کے پاس جانا ہوا اور نجاشی نے پوچھا کہ تم تفصیلات بتاؤ، تو اس وقت بھی ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آج ہم مسلمان جھوٹ بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جھوٹ کو اپنی کوالٹی بناتے ہیں، اس وقت کا کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ابو جہل نے ولید ابن مغیرہ سے پوچھا اچھا بھئی تم ہی بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے، کیا اس کو سمجھا جائے؟ تو اس نے کہا اچھا بھئی ایسا ہے کہ ہم ساحر کہہ دیتے ہیں کہ بعض ساحر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سحر یا جادو سے بھائی بھائی میں، میاں بیوی میں جدائیاں آ جاتی ہیں، تو ان کے کلام سے بھی تو ہو رہا ہے نا، ایک گھر میں ایک مسلمان ہو گئے تو جدائیاں آ گئی، ایک بیوی مسلمان ہو گئے تو میاں بیوی میں جدائیاں آ گئیں، تو اس حساب سے ہم ان کو ساحر کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات تھے کہ وہ نبی علیہ السلام کو حق اور سچ جانتے مانتے بھی تھے، لیکن آپس کا حسد، رقابت اور اپنی چودراہٹ کا ختم ہو جانا، یہ سب چیزیں بھی رکاوٹ بنی ان کے ایمان لانے میں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہمارے چینل اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔